بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی کا معلم جلد اول ہے، الدرس الحادی عشر الاضافہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ مشقی سوالات چل رہے ہیں، مشقی سوالات کا چھٹا حصہ ہم آج کی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ سوال دیکھیں، نیچے لکھے ہوئے جملوں کو صحیح اعراب لگاؤ اور وجہ بتاؤ۔ تو یہ کچھ جملے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم اس کا اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس میں اعراب بھی لگائیں گے اور جو اس کی وجہ اعراب ہوگی وہ بھی بتائیں گے۔ پہلا جملہ دیکھیں، ہما غلامان صالحانی، وہ دونوں نیک غلام ہیں۔ آگے چلیں، ہما وہ دونوں، غلامہ زیدن زید کے غلام ہیں۔ آگے دیکھیں، ہم معلمون وہ اساتذہ ہیں۔ ہم معلم المدرسہ وہ مدرسہ کے اساتذہ ہیں۔ آگے چلیں، یدا بنت الحسینی حسین کی بیٹی کے دونوں ہاتھ، نظیفتانی صاف ستھرے، ورجلاہما رجل کہتے ہیں پاؤں کو، اسی کی یہ تثنیہ رجلا، وسختانی اور اس کے دونوں پاؤں گندے ہیں۔ جو کہ اس کا ترجمہ آگے چلیں، انا بے شک نساء عورتیں، الصالحات نیک، بے شک نیک عورتیں، معلمات استانیہ ہیں، فی مدرسۃ البناتی بچیوں کے مدرسہ میں۔ اس کو آپ ایسے کر لیں بامحاورہ ترجمہ، بے شک نیک عورتیں بچیوں کے مدرسہ میں استانیہ ہیں۔ ہادہ فرس، فرس کہتے ہیں گھوڑے کو، غلام ابن وزیر، باقی سارا واضح ہے۔ یہ وزیر، اب یہ جو سارے ہیں نا، سارے مضاف مضاف الیہ ہیں، تو لہذا ترجمہ یہاں سے شروع کریں گے۔ یہ وزیر کے بیٹے کے غلام کا گھوڑا ہے۔ آگے چلیں، ولد المرأۃ العاقلۃ، عقل مند عورت کا بیٹا، قائم کھڑا ہے۔ آگے چلیں، ابن المرأۃ العاقل، عورت کا عقل مند بیٹا، جالسن بیٹھا ہے، امام سامنے، معلم استاد، استاد کے سامنے بیٹھا ہے۔ یہ تو ان سب کا ترجمہ۔ اب ان کو پڑھ لیتے ہیں، اعراب کیسے ہم پڑھیں گے اور وجہ اعراب کے وہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ ہما غلامان صالحانی، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس میں مبتدا خبر تلاش کریں، فعل فاعل تلاش کریں، کیونکہ جب آپ یہ چیزیں تلاش کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے یہ پہچاننا آسان ہو جائے گا کہ حالت کون سی ہے، حالت رفع ہے، حالت نصبی ہے، حالت جری ہے۔ جب آپ کو حالت رفع، حالت نصبی، حالت جری کا پتہ چل جائے گا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ قسم کون سی ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے تو جمع مکسر ہے یا جمع مذکر سالم ہے، یا اسی طریقے سے اسم مکسور ہے، یا اسم منقوص ہے، یا جمع مؤنث سالم ہے۔ تو جب آپ کو یہ چیزیں پتہ چل جائیں گی، پھر آپ کو اعراب کی بھی سمجھ آ جائے گی کہ ان کی حالت رفع کیسے ظاہر ہوگی، حالت نصبی کیسے ظاہر ہوگی، حالت جری کیسے ظاہر ہوگی۔ اب ذرا اس کو دیکھیں ذرا، ہما غلامان صالحانی، وہ دونوں نیک غلام ہیں۔ یہ ہما مبتدا ہے، غلامانی اس کی خبر ہے، صالحانی یہ بھی اس کی خبر ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ مبتدا اور خبر، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس کی حالت رفع ہوتی ہے۔ تو غلامانی صالحانی، ان دونوں کی حالت رفع ہے، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ قسم کون سی ہے، اور جب ہم نے غور کیا تو غلام کی تثنیہ ہے اور یہ صالح کی تثنیہ ہے، تو یہ تثنیہ مذکر ہے، اور تثنیہ مذکر ہو تو حالت رفع، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حالت رفع میں الف اور نون زیر نہیں آتا ہے۔ تو دیکھیں اس کی حالت رفع ایسے ظاہر ہو رہی ہے، الف اور آخر میں نون زیر نہیں، تو اس کو ہم پڑھیں گے ہما غلامان صالحانی۔ یہ ہم نے پڑھا ہے، کیوں پڑھا ہے؟ اس لیے پڑھا ہے کہ اس کی حالت رفع ہے۔ پتہ کیسے چلا حالت رفع ہے؟ اس لیے کہ یہ خبر ہے۔ حالت رفع کا اظہار کیسے ہوگا؟ حالت رفع کا اظہار الف اور نون زیر نی کے ساتھ ہوگا، اس لیے کیونکہ یہ تثنیہ مذکر ہے، اور تثنیہ مذکر ہو یا تثنیہ مؤنث ہو، اس کی حالت رفع الف اور نون زیر نی کے ساتھ ہوتی ہے۔ آگے چلیں، ہما غلامہ زیدن۔ اب اس میں آپ نے پہلے سب سے پہلے یہ دیکھیں نا کہ یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے۔ ہما یہ مبتدا ہے، غلامہ یہ اس مبتدا کی خبر ہے، اور زید یہ مضاف الیہ ہے۔ تو دیکھیں جب یہ خبر ہے تو خبر کے اوپر حالت رفع ہوتی ہے، تو ہمیں تو یہ پتہ چل گیا کہ غلامہ اس کی حالت رفع ہے۔ اب آیا یہ غلامہ لفظ کون سا ہے، اس کی حالت رفع ظاہر کیسے ہو رہی ہے؟ تو دیکھیں یہ تثنیہ ہے، کیونکہ واحد نہیں ہے، کیونکہ واحد ہو تو وہ غلام ہوتا ہے، غلامان نہیں ہوتا، الف نہیں آتا واحد کے آخر میں، تو الف کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ تثنیہ ہے۔ اچھا، اب تثنیہ ہے اور تثنیہ کی حالت رفع تو الف اور نون کے ساتھ ہوتی ہے، تو الف تو ہے، نون کدھر گیا؟ تو دیکھیں اس کا نون حذف ہو چکا ہے، اس لیے کیونکہ یہ مضاف ہے، اور یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مضاف کے آخر سے نون حذف کر دیا جاتا ہے، تو لہذا یہ کیا تھا، غلامہ زیدن، اور زید اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت جری ہے۔ وجہ کیا ہے حالت جری کی؟ کیونکہ یہ غلامہ کے لیے مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے ہما غلامہ زیدن۔ آگے چلیں، ہم معلمون وہ اساتذہ ہیں۔ اب اس میں دیکھیں یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے، ہم یہ مبتدا ہے، معلمون یہ اس کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اس میں خبریہ ہے۔ اب ہم یہ تو ضمیر ہے، ضمیر کا اعراب ایسے رہے گا۔ اب معلمون میں اگر آپ غور کریں گے تو یہ جمع مذکر سالم ہے، جمع مذکر سالم ہے کیونکہ جمع اساتذہ کی بات ہو رہی ہے، اور جمع مذکر سالم کی حالت رفع کیسے آتی ہے؟ پیش اور واو ساکن اور نون زبر نا کے ساتھ، تو ہم اس کو پڑھیں گے ہم معلمون۔ آگے چلیں،
ہم معلم المدرستی، وہ مدرسہ کے اساتذہ ہیں. اس میں دیکھیں ہم یہ مبتدا ہے اور معلم المدرسہ یہ اس مبتدا کی خبر ہے، اور خبر کی بھی حالت رفع ہوتی ہے، تو پتہ چلا کہ اس کی حالت رفع ہے. اب حالت رفع کا اظہار یہاں پہ کیسے ہے؟ تو دیکھیں حالت رفع کا اظہار یہاں پہ ایسے ہی ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم ہے تو پیش واو ساکن، تو میم پر پیش آئے گی اس طریقے سے، اور واو ساکن ہوگا. تو دیکھیں یہ واحد نہیں ہے معلم، کیونکہ واحد ہوتا نا تو اس کے آخر میں واو نہیں آتی، کیونکہ واحد ہونا معلمون ہوتا ہے، تو واحد کے آخر میں واو نہیں آتی. تو پتہ چلا کہ یہ جمع ہے، تو پھر اس کا نون کہاں پہ گیا؟ تو دیکھیں نون اس کا حذف ہو چکا ہے، کیونکہ جمع مذکر سالم کو جب آپ مضاف بناتے ہیں تو آخر سے نون حذف ہو جاتا ہے. اور یہ مدرسہ یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ اس کے لیے مضاف الیہ ہے معلموں کے لیے، تو لہٰذا اس کے اوپر کسرہ آئے گا. تنوین اس کے اوپر اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، اور الف لام ہو تو آخر میں تنوین نہیں آتی ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے ہم معلم المدرستی. آگے چلیں، یدا بنت الحسینی، حسین کی بیٹی کے دو ہاتھ. اب دیکھیں جو یدن ہے نا، یدن کی تسنیہ آتی ہے یدانی، تو یہ دیکھیں یہ تو ہے تسنیہ، اور پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے. تو دیکھیں یہ جو ہے نا یدا بنت الحسینی یہ بن رہا ہے مبتدا، اور نظیفتانی یہ مبتدا کی خبر ہے. رجلاہما یہ بن رہا ہے مبتدا، اور وسختانی یہ اس مبتدا کی خبر ہے. تو مبتدا اور خبر ہے، اور مبتدا اور خبر دونوں کے اوپر حالت رفع ہوتی ہے، تو پتہ چلا ان کے اوپر آپ نے رفع پڑھنا ہے. اب ذرا اس کو دیکھیں، یدا بنت الحسینی تو یہ تسنیہ ہے. اب تسنیہ میں حالت رفع میں الف اور نون آتا ہے، لیکن یہاں پہ الف تو ہے نون نہیں ہے. نون کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ مضاف بن رہا ہے، اور مضاف بنے تو تسنیہ کے آخر سے نون گر جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو اوپر ابھی بتایا. اور یہ بنت یہ اس کے لیے مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ تو اس کے اوپر تو پڑھا جائے گا کسرہ. تنوین اس لیے نہیں پڑھیں گے کیونکہ مضاف الیہ ہے یدا کے لیے، اور حسین کے لیے یہ مضاف ہے، تو یہ بھی مضاف واقع ہو رہی ہے بنت، اس لیے اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی ہے، تو لہذا صرف ہم سنگل کسرہ پڑھیں گے. اور آگے دیکھیں الحسینی، اس کے اوپر بھی آپ نے کسرہ پڑھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بنت کے لیے مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ کے اوپر کسرہ آتا ہے، تنوین نہیں آ سکتی یہاں پہ. کیوں نہیں آ سکتی؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام موجود ہے. آگے دیکھیں نظیفتانی، یہ جو نظیفتانی یہ نظیفتن کی تسنیہ ہے، حالت اس کی رفع ہے، الف اور نون زیر نی کے ساتھ آ رہی ہے. حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ مبتدا کی خبر ہے، اور خبر کی حالت رفع ہوتی ہے. آگے دیکھیں ورجلاہما، اس کو رجل نہیں پڑھنا، یہ رجل پاؤں ہے، تو یہ رجلانی تھا، رجلانی تھا، تو پھر اس میں نون کہاں پہ گیا؟ تو دیکھیں نون اس لیے گیا کیونکہ یہ مضاف ہو رہا ہے ہما ضمیر کی طرف، اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب مضاف ہوتا ہے تسنیہ تو آخر سے نون گر جاتا ہے، تو یہ بھی اس کی حالت رفع ہے. حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے، مبتدا اور خبر دونوں کی حالت رفع ہوتی ہے. یہ واحد کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ واحد ہوتا ہے نا وہ اس کے آگے الف نہ آتا، کیونکہ واحد ہوتا ہے رجلن، اس کے آخر میں الف نہیں آتا، تو الف کا آنا یہ خود بتا رہا ہے کہ یہ تسنیہ ہے. اور یہ جو ہما ضمیر ہے یہ آپ کو جیسا کہ معلوم ہے تسنیہ مذکر غائب کی ضمیر ہوتی ہے، وہ دونوں. تو دیکھیں یہ جو پاؤں ہے یہ اس جو حسین کی بیٹی ہے اس کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور ہما ضمیر جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تسنیہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور تسنیہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. آگے چلیں وساختانی، وسخن یہ کہتے ہیں میلے کچیلے کو، تو اسی کی یہ مؤنث ہے ساختانی، اس کے دونوں پاؤں جو ہے وہ میلے کچیلے ہیں، تو اس کی بھی حالت رفع ہے، الف اور نون زیر نی کے ساتھ آئے گی، کیونکہ تسنیہ کی حالت رفع اسی طریقے سے آتی ہے. حالت رفع کیوں ہے؟ کیونکہ یہ خبر واقع ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ آگے دیکھیں ان النساء الصالحات معلمات فی مدرسۃ البنات، اس کو آپ نے پڑھنا ہے ان، اور النساء پڑھنا ہے آپ نے. اس کو النساء کیوں پڑھنا ہے آپ نے؟ اس لیے کیونکہ ان حروف مشبہ بالفعل کا اسم ہے، اور ان حروف مشبہ بالفعل کا جو اسم ہوتا ہے اس کی حالت نصبی ہوتی ہے، تو اس کے اوپر نصب آ رہا ہے. اب حالت نصبی ہے یہ تو پتہ چل گیا، لیکن قسم کون سی ہے جس کے اوپر آپ نصب لے کر آ رہے ہیں؟ تو دیکھیں جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر میں حالت نصبی آپ پڑھ چکے ہیں کہ دو زبر کے ساتھ آتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر تو ایک زبر ہے، دو زبر کیوں نہیں ہے؟ وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے، اور الف لام ہو تو تنوین نہیں آتی ہے. تو یہ تو کلیئر ہو گیا، اس کے اوپر آپ نے نصب پڑھنا ہے اس کے ان کے اسم ہونے کی وجہ سے. اور الصالحاتی اس کی کون سی حالت ہے؟ دیکھیں اس کی حالت بھی نصبی ہے. حالت نصبی کیوں ہے اس کی؟ اس لیے کیونکہ النساء موصوف کی صفت واقع ہو رہی ہے. عورتیں کون سی عورتیں؟ نیک اور صالح عورتیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر موصوف کا اعراب نصب کا ہے تو پھر صفت اس کا اعراب بھی نصب کا ہوگا، جیسے موصوف کا اعراب ہوتا ہے صفت کا بھی وہی والا اعراب ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں چونکہ اس کی حالت نصبی ہے تو لہذا الصالحات اس کی بھی حالت کیا آئے گی؟ وہ نصبی ہی آئے گی. تو پھر یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کی حالت نصبی ہے تو پھر اس کے اوپر کسرہ کیوں آ رہا ہے؟ اس کے اوپر تو فتح آنا چاہیے. دیکھیں اس کے اوپر فتح نہیں آئے گا، وہ اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کی جو حالت نصبی ہے وہ کسرہ کے ساتھ آتی ہے، کسرہ اور تنوین کے ساتھ. تو تنوین تو نہیں ہے، تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ شروع میں الف لام موجود ہے، اس لیے اس کے اوپر تنوین نہیں آ رہی ہے. آگے چلیں معلمات فی مدرسۃ البنات. ایسے اس کو آپ نے پڑھنا ہے معلماتن. اب معلماتن کیوں پڑھا ہے؟ کیونکہ یہ ان کی خبر ہے،
اور ان حروف مشبہ بالفعل کی جو خبر ہے اس کی حالت رفع ہوتی ہے، تو اس لیے اس کے اوپر حالت رفع ہے۔ اب یہ قسم کون سی ہے؟ تو دیکھیں یہ جمع مؤنث سالم ہے کیونکہ آخر میں الف تا آ رہی ہے، اور جمع مؤنث سالم کی جو حالت رفع ہے وہ تا کے اوپر دو پیش کے ساتھ آتی ہے۔ فی حرف جر ہے مدرسہ تل بناتی، اس کی حالت جری ہے کیونکہ فی شروع میں موجود ہے، تنوین اس لیے نہیں آئی ہے کیونکہ یہ بنات کے لیے مضاف واقع ہو رہا ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اور البناتی پڑھیں گے اس کو، کیوں پڑھیں گے البناتی؟ کیونکہ یہ مدرسہ مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، تنوین اس کے اوپر اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ شروع میں یہ الف لام موجود ہے۔ اور قسم کون سی ہے؟ قسم یہ بھی جمع مؤنث سالم ہے۔ آگے چلیں، ہادہ فرس غلام ابن الوزیری، دیکھیں ہادہ یہ مبتدا ہے اور فرسو یہ اس مبتدا کی خبر ہے، غلام ابن الوزیری، اس کو ایسے پڑھنا آپ نے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جو مبتدا اس کی بھی حالت رفع ہوتی ہے، خبر اس کی بھی حالت رفع ہوتی ہے، تو اس کی حالت رفع ہے، اس کو آپ نے پڑھنا فرسو، فرسن نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ مضاف واقع ہو رہا ہے غلام کی طرف اور مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے، اور یہ جو غلام ہے یہ مضاف الیہ ہے فرس کا، تو لہذا اس کی حالت جری ہوگی۔ غلام من نہیں پڑھیں گے، غلامی پڑھیں گے، کیونکہ یہ بھی دوبارہ آگے مضاف ہو رہا ہے ابن کے لیے اور مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے۔ اور ابنی، اس کی حالت کون سی؟ اس کی بھی حالت جری ہے، اس لیے اس کے اوپر ہم نے پڑھنا ہے ایک زیر، ابنی۔ ابنی کیوں پڑھیں گے؟ ابنن کیوں نہیں پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ دوبارہ آگے مضاف ہو رہا ہے الوزیر کی طرف اور مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اور الوزیری، اس کے اوپر بھی آپ نے ایک زیر پڑھنی ہے، دو زیر نہیں پڑھنی ہے، کیونکہ اس کے شروع میں الف لام یہ موجود ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنے لفظ ہیں یہ پہلا مضاف ہے، اور یہ جو غلام فرس کے لیے مضاف الیہ ہے اور ابن کے لیے مضاف ہے، اور یہ جو ابن ہے یہ غلام کے لیے مضاف الیہ ہے اور الوزیر کے لیے یہ مضاف واقع ہو رہا ہے۔ آگے چلیں، ولد المرأۃ العاقلۃ قائم، عقل مند عورت کا بیٹا کھڑا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ولد یہ مبتدا ہے اور قائم یہ اس مبتدا کی خبر ہے، اور مبتدا اور خبر دونوں کی حالت رفع ہوتی ہے، یہ پڑھ چکے ہیں، تو لہذا اس کو تو ہم نے پڑھنا ہے ولدل، ولدن نہیں پڑھیں گے، صرف ایک پیش پڑھیں گے، اس لیے کیونکہ یہ مضاف واقع ہو رہا ہے المرأہ کی طرف اور مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی ہے، تو لہذا اس کو ولدو پڑھیں گے، اور المرأتی پڑھیں گے، اس کو المرأتین نہیں پڑھیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر زیر کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ ولد مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے، تو دو زیر کیوں نہیں آئی ہیں؟ کیونکہ اس کے شروع میں الف لام موجود ہے۔ اور العاقلتی، اس کے اوپر بھی آپ نے کسرہ پڑھنا ہے، کیوں کسرہ پڑھنا ہے؟ اس لیے کیونکہ یہ المرأہ موصوف کی صفت ہے، عقل مند کون ہے؟ بیٹا نہیں ہے عقل مند، بیٹے کی جو ماں ہے وہ عقل مند ہے، تو لہذا جب موصوف کا اعراب حالت جری ہے تو صفت اس کی بھی حالت کون سی ہوگی؟ وہ جری ہوگی، تنوین اس کے اوپر بھی نہیں آئے گی، کیونکہ اس کے شروع میں الف لام یہ موجود ہے۔ اور قائمون جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا مبتدا کی خبر ہے، اور مبتدا کی خبر کی حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ رفع ہوتی ہے، لہذا اس کے اوپر دو پیش یہ آ چکے ہیں۔ آخری جملہ دیکھیں، ابن المرأۃ العاقل جالس امام المعلم، اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ اب اس میں ذرا اگر آپ غور کریں گے، یہ جو ابن ہے یہ مبتدا ہے یہاں تک، اور یہ جو جالسن ہے یہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اور خبر دونوں کی حالت رفع ہوتی ہے، تو ابن اس کے اوپر تنوین کیوں نہیں آئی ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ مضاف واقع ہو رہا ہے اور مضاف پر تنوین نہیں آتی ہے۔ اور المرأتی، اس کو آپ نے زیر پڑھنا ہے، کیونکہ یہ ابن مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے اور مضاف الیہ کی جو حالت ہے وہ جری ہوتی ہے، تنوین اس لیے نہیں آ رہی ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام موجود ہے۔ اور العاقلی نہیں پڑھنا ہے، اس کو العاقلو پڑھنا ہے۔ عاقلو کیوں پڑھنا ہے؟ کیونکہ یہ ابن موصوف کی صفت واقع ہو رہا ہے اور ابن کی حالت رفع ہے، تو عاقل اس کی بھی حالت رفع ہوگی۔ دیکھیں نا یہاں پر جو تھا نا عاقلہ، یہ عورت کی صفت واقع ہو رہا تھا، موصوف اور صفت ایک جیسے ہوتے ہیں، اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوتی ہے، اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوتی ہے۔ یہاں پہ عاقل دیکھیں مذکر ہے، یہ مرأہ کی صفت نہیں بن سکتا، اگر مرأہ کی صفت بنانا ہوتا تو آپ نے اسے عاقلتی کہنا تھا، آخر میں گولتا آنی تھی، لیکن وہ نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ ابن موصوف کی صفت ہے، اور جب موصوف کی حالت رفع ہے تو العاقل اس کی جو صفت ہے اس کی بھی حالت کیا آئے گی؟ وہ رفع آئے گی، تنوین اس لیے نہیں ہے کیونکہ شروع میں الف لام موجود ہے۔ اور جالسن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو جالسن ہے یہ اسی مبتدا کی خبر واقع ہو رہا ہے، اور یہ امام مضاف ہے، المعلم یہ مضاف الیہ ہے۔ امام کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت نصبی ہے، کیونکہ یہ مفعول واقع ہو رہا ہے جالس کا، اور مفعول کی حالت نصبی ہوتی ہے۔ اور معلم اس کی حالت کون سی ہے؟ اس کی حالت جری ہے، کیونکہ یہ امام مضاف کے لیے مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ کی حالت جری ہوتی ہے، تنوین اس لیے نہیں آئے گی کیونکہ اس کے شروع میں الف لام موجود ہے۔ تو یہاں تک جو چھٹا حصہ ہے وہ مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد انشاءاللہ 7واں حصہ کریں گے۔